السلام علیکم۔ رزق میں تنگی کے اسباب۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کریں تو ہمیں اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے کا تقریباً ہر فرد ہی کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ کوئی قرض دار ہے تو کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار، کوئی تنگ دست ہے تو کوئی بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار۔ الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہے۔ تنگ دستی اور رزق میں بے برکتی عام ہوتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاید ہی کوئی گھر اس پریشانی سے محفوظ نظر آئے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں غربت، بے روزگاری، رزق میں بے برکتی کا رونا تو بہت رویا جاتا ہے، مگر قرآن و حدیث میں رزق میں بے برکتی کے جو اسباب بیان کیے گئے ہیں اور بزرگان دین رحمت اللہ علیہ اجمعین کے اقوال میں رزق میں بے برکتی کے جو اسباب بیان کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے اور ان اسباب کو دور کرنے کی عملی کوشش نہیں کی جاتی۔ تو آئیے آج ہم رزق میں تنگی کے اسباب اور اس کی وجوہات کے بارے میں سنتے ہیں، تاکہ بے برکتی کی ان وجوہات کو دور کر کے ہم اس پریشانی سے آزادی حاصل کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو سکیں۔ آئیے سب سے پہلے رزق میں خیر و برکت کے متعلق ایک حقائق سنتے ہیں۔ چنانچہ رزق کی قدر کرنے کی زبردست محدث حضرت سیدنا حطبہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بغداد مامون رشید نے اپنے ہاں کھانے کی دعوت میں بلایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر کھانے کے جو دانے وغیرہ گر گئے تھے، حضرت سیدنا حطبہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ چن چن کر تناول فرمانے لگے۔ خلیفہ بغداد مامون رشید نے حیران ہو کر کہا، اے شیخ، کیا آپ کا ابھی تک پیٹ نہیں بھرا؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ مجھ سے حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی ہے، جو شخص دسترخوان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن چن کر کھائے گا، وہ محتاجی سے بے خوف ہو جائے گا۔ میں اس حدیث مبارک پر عمل کر رہا ہوں۔ یہ سن کر مامون بے حد متاثر ہوا اور اپنے ایک خادم کی طرف اشارہ کیا تو وہ 1000 دینار رومال میں باندھ کر لایا۔ مامون نے وہ دینار حضرت سیدنا حطبہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیے۔ حضرت سیدنا حطبہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، الحمدللہ، حدیث مبارک پر عمل کی ہاتھوں ہاتھ برکت ظاہر ہو گئی۔ حضرت سیدنا حطبہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے سے معلوم ہوا، ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہ اجمعین سنتوں پر عمل کرنے کے معاملے میں دنیا کے بڑے سے بڑے مالدار بلکہ بادشاہ کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اس حقائق میں ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت کے مدنی پھول موجود ہیں جو لوگوں کے طعنوں کے ڈر سے کھانے پینے کی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، آمین۔ زبردست محدث اور عالم دین حضرت سیدنا حطبہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ نے رزق کی قدر کی۔ دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن کر کھایا تو اللہ پاک نے رزق کی قدر کرنے کی برکت سے انہیں 1000 دینار شاہی دربار سے دلوا دیے اور آپ رحمت اللہ علیہ مالدار ہو گئے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ نہ صرف رزق کی بلکہ اللہ پاک کی تمام نعمتوں کی خوب خوب قدر کیا کریں اور کبھی کسی نعمت کی ناشکری نہ کریں۔ یاد رکھیے، نعمتوں کی ناشکری کرنا بہت بڑے نقصان کا سبب ہے۔
چنانچہ رزق کی ناشکری زوال رزق کا سبب ہو سکتی ہے۔ برے اعمال بھی تنگی رزق کا سبب ہیں۔ تنگی رزق کا ایک سبب گناہ بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وقتاً فوقتاً انسان کو پیش آنے والی طرح طرح کی مصیبتوں میں سے محتاجی، بے روزگاری اور رزق میں بے برکتی کا بھی ایک بڑا سبب اس کی اپنی ہی بدعمالیاں ہیں۔ انسان جب اللہ پاک کی نافرمانیاں کرنے پر اتر آتا ہے اور گناہ پر گناہ کرنے لگتا ہے تو محتاجی، بے روزگاری، اس کے علاوہ بہت سی مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو باقی لوگوں تک ضرور پہنچائیں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک بنائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔